بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان نیوز نے زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی معروف شخصیات کے ساتھ آپ کی ملاقات کا ایک سلسلہ شروع کیا ہے۔ اس سلسلے میں آج میں آپ کی ملاقات کروانے جا رہا ہوں جمعیت علماء اسلام ضلع بہاول نگر کے جنرل سیکرٹری، معروف سیاسی و سماجی شخصیت مولانا مفتی عبدالخالق بہار صاحب کے ساتھ۔ آج ہم مولانا سے جاننے کی کوشش کریں گے ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں، ان کی تعلیمی قابلیت کے بارے میں، اور اس کے علاوہ جمعیت علماء اسلام کے تنظیمی ڈھانچے اور ملکی سیاست میں جمعیت علماء اسلام کے کردار کے حوالے سے۔ مولانا، میں آپ سے سب سے پہلا سوال یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ پہلے اپنی ذاتی زندگی کے بارے میں بتائیں کہ آپ نے تعلیم کہاں سے حاصل کی اور کس لیول تک حاصل کی۔ اس کے علاوہ آپ اپنی ذاتی زندگی کے بارے میں مختصر سا اپنا تعارف بھی ہمارے ویورز کے لیے پیش کریں۔ جی، سب سے پہلے تو میں پاکستان نیوز کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے آپ سے میری ملاقات کا ذریعہ بنے۔ آپ نے پوچھا ہے میری ذاتی تعلیم کے حوالے سے۔ میں نے اپنے ابتدائی طور پہ اسکول کی تعلیم کوٹ فتح محمد شاہ کے اسکول میں حاصل کی، اور حفظ قرآن بہاول نگر ضلع کی مشہور ادارہ جامع العلوم عیدگاہ بہاول نگر، وہاں سے حفظ قرآن مکمل کیا، اور اس کے بعد پنجاب کی ایک مشہور دینی یونیورسٹی، ایک مشہور دینی ادارہ دارالعلوم کبیر والا سے میں نے درس نظامی وہ مکمل کیا ہے۔ جناب مفتی صاحب، آپ یہ بتائیں کہ آپ نے اپنا سیاسی کیریئر کہاں سے شروع کیا اور کب شروع کیا؟ جی، میں 2001 میں دارالعلوم کبیر والا سے جب تعلیمی فراغت حاصل کی، اس کے بعد سب سے پہلے میں نے فقیر والی سے جمعیت علماء اسلام کے مقامی صدر کی حیثیت سے اپنے کیریئر کا آغاز کیا۔ اگرچہ میں دوران طالب علمی ہی مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی صلاحیتوں سے بہت متاثر تھا، اور جب میدان میں عام زندگی روٹین کے میدان میں آیا تو میں نے باقاعدہ جمعیت علماء اسلام کے پلیٹ فارم کو چوز کیا، اور پھر اس کے بعد چونکہ ہمارا ایک تنظیمی طریقہ کار ہے، ہر 3 سال پہلے تھا، اب 5 سال کے بعد باقاعدہ الیکشن ہوتے ہیں، تو اگلے سال 3 سالوں کے بعد جمعیت علماء اسلام کے ضلع کے سیکرٹری اطلاعات کے طور پر میری نامزدگی ہوئی، اور پھر 2008 سے سٹل تیسری دفعہ جمعیت علماء اسلام کا میں ضلعی جنرل سیکرٹری کے فرائض وہ سر انجام دے رہا ہوں۔ اور اس مرتبہ جب ضلعی جنرل سیکرٹری کے ساتھ ساتھ میری صوبائی جماعت نے مجھ پر اعتماد کرتے ہوئے مجھے ڈپٹی سیکرٹری اطلاعات صوبہ پنجاب کی ذمہ داری بھی سونپی ہے۔ دعا فرمائے اللہ جل شانہ مجھے اس پر مکمل طور پر محنت کے ساتھ کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ مولانا، ابھی آپ نے بتایا کہ آپ کے 3 سال کے بعد الیکشن ہوتے ہیں، تو جمعیت علماء اسلام میں الیکشن کا دستوری طریقہ کار کیا ہے؟ انتخاب کا کس طرح سے عہدیداروں کا انتخاب کیا جاتا ہے اور کیا طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے؟ جی، جمعیت علماء اسلام کا باقاعدہ ایک دستور اور منشور رکھتی ہے۔ جمعیت علماء اسلام کے دستور کے مطابق ہر 5 سال کے بعد جمعیت علماء اسلام کا انتخاب ہوتا ہے، اور وہ انتخاب یونین کونسل سطح سے لے کے تحصیل، ضلع اور صوبہ اور مرکز تک اسی طریقہ کار کے مطابق انتخاب ہوتا ہے۔ ہوتا یوں ہے کہ ہر 5 سال کے بعد ملک بھر میں 6 ماہ کے لیے ہماری رکنیت سازی کا ایک مرحلہ چلتا ہے، مہم چلائی جاتی ہے، ملک بھر میں رکنیت سازی کی جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد ہر تحصیل سطح پر 30 ارکان کے بعد ایک ہم ممبر کا انتخاب کرتے ہیں جو تحصیل کونسل کا ممبر ہوتا ہے، اور وہ تحصیل کونسل میں باقاعدہ اپنا ووٹ وہ کاسٹ کرتا ہے۔ اسی طرح 60 ارکان کے بعد ایک بندہ ہماری ضلعی عمومی کا ممبر ہوتا ہے جو ضلع میں باقاعدہ ووٹ بھی کاسٹ کر سکتا ہے اور اس کا باقاعدہ کسی ذمہ داری پر بھی آ سکتا ہے۔ ہر 500 ارکان کے بعد ایک بندہ ہمارا صوبائی کونسل کا ممبر بنتا ہے، اور اسی طرح ہر 3000 کارکن کے بعد ہمارا ایک بندہ مرکزی کونسل کا ممبر بنتا ہے۔ یہ جو جس سطح کا بندہ ممبر ہوتا ہے اس سطح میں ہی ہمارا دستوری طریقہ کار یہ ہے کہ ہماری جماعت کسی بھی کوئی ذاتی طور پر امیدوار اس میں منتخب نہیں ہو سکتا،
جو ہماری عمومی کی ممبرشپ ہوتی ہے یا ہمارے جو جس سطح کی کونسل ہوتی ہے، اسی کونسل میں سے کوئی ایک شخص یا ایک ساتھی اٹھ کے باقاعدہ اعلان کرتا ہے کہ تجویز کس ساتھی کا نام پیش کرتا ہے، پھر دوسرے 2 تائید کنندہ ہوتے ہیں، اور اس کے بعد پھر باقاعدہ انتخاب کا مرحلہ ہوتا ہے۔ جو ساتھی بھی اس کونسل سے باقاعدہ منتخب ہو جاتا ہے اور صدر یا جنرل سیکرٹری بنتا ہے۔ ہمارے تحصیل سے لے کر ضلع تک اور صوبہ سے لے کے مرکز تک، بلکہ قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ تک تمام جو ہے اس دستوری طریقہ کار کو جو ہے فالو کرتے ہیں۔ مولانا، آج کل جس طرح سے ملکی سیاست میں بڑی گرما گرمی اور ہلچل کا زمانہ چل رہا ہے، تو موجودہ سیاست میں اور آنے والے وقت کی سیاست میں جمعیت علماء اسلام کا آپ کیا کردار دیکھتے ہیں؟ جی، جمعیت علماء اسلام اپنے ایک خاص مشن کے ساتھ کہ خدا کی سرزمین پر خدا کا نظام، یہ جمعیت علماء اسلام کا پیغام ہے۔ جمعیت علماء اسلام کی قیادت نے روز اول سے بیلٹ پیپر کے ذریعے اس ملک میں جو ہے اسلامی نظام کے نفاذ کی جدوجہد کوشش شروع کی ہے، اور روز اول سے اپنی چند نشستوں کے ساتھ جمعیت علماء اسلام ہمیشہ پارلیمنٹ کا حصہ بھی رہی، اور نہ صرف صوبائی بلکہ قومی اسمبلی، اسلامی نظریاتی کونسل اور سینٹ میں جمعیت علماء اسلام کا ہمیشہ سے کردار رہا۔ اتار چڑھاؤ ہوتا رہا ہے، الحمدللہ ہمارے قائد مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ باقاعدہ اپوزیشن لیڈر کی حیثیت سے پارلیمنٹ میں اپنی خدمات وہ ادا کر چکے ہیں۔ ابھی موجودہ حالات میں پی ڈی ایم کے حوالے سے الحمدللہ جمعیت علماء اسلام کی قیادت مزید ابھر کر جو ہے وہ سامنے آئی ہے۔ عوام الناس کو ہماری قیادت کی خوبیوں سے جو ہے آگاہی کا بھرپور ایک موقع ملا ہے، کیونکہ ایز اے پی ڈی ایم سربراہ میڈیا پر، سوشل میڈیا پر پوری دنیا میں مولانا فضل الرحمان صاحب کو باقاعدہ سنا گیا، اور جب ہم نے ایک ملین مارچ اسلام آباد میں کیا، اس میں جمعیت علماء اسلام کا کردار بڑا ہی واضح اور نکھر کر سامنے آیا کہ کہاں سے ہم کراچی سے چلے اور اسلام آباد تک پہنچے اور کہیں ایک گملہ بھی نہیں ٹوٹا۔ ہمارے نظم و ضبط کی اور ہمارے کارکن جو ہیں ان کے ایک انتہائی کردار جو ہے وہ بڑا کھل کر عوام الناس کے سامنے آیا ہے کہ یہ ایک جمہوری پارلیمانی مضبوط قوت ایک جماعت ہے، اور گراس روٹ لیول تک ہماری جماعت جو ہے ایک بھرپور کارکنوں کا ایک ذخیرہ رکھتی ہے۔ الحمدللہ مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے والد صاحب ایک وقت تھا کہ وہ 9 جماعتوں کے سربراہ پاکستان قومی اتحاد کے نام سے انہوں نے ایک کردار ادا کیا تھا۔ آج کچھ سالوں کے بعد اللہ جل شانہ نے پھر ایک موقع دیا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اس وقت تقریباً 11 جماعتوں کی قیادت کر رہے ہیں، جس میں لبرل جماعتیں بھی ہیں، سیکولر بھی ہیں، قوم پرست بھی ہیں، اور ان کی نمائندگی ایک مذہبی اور سیاسی قائد مولانا فضل الرحمان صاحب کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑے فخر اور سعادت کی بات ہے۔ آپ ایک مذہبی سیاسی جماعت کے ذمہ دار ہیں، اس حوالے سے آپ کی سیاسی مصروفیات ہوتی ہوں گی، تو ان سیاسی مصروفیات میں آپ کی جو پڑھنے لکھنے کی جو مصروفیات ہیں وہ تو یقینی طور پر بہت متاثر ہوئی ہوں گی۔ اصل میں پڑھنے لکھنے کا شروع سے ہی الحمدللہ ذوق رہا ہے۔ زمانہ طالب علمی میں میں نے ایک کتاب مشائخ طریقت اور جہاد، یعنی یہ صوفیہ کرام جو ہے ان کا میدان جہاد میں کیا کردار ہے، اپنے لکھنے پڑھنے کا آغاز کیا، اور اس کے بعد پھر دارالعلوم دیوبند کا سفر ہوا تو اس پر میں نے ایک سفر نامہ رشک زمانہ لوگ ہندوستان میں بیتے ایام کی روداد قدم بقدم، وہ بھی الحمدللہ میری اپنی کتاب ہے۔ احکام زکوٰۃ و عشر، حضرت مفتی محمود صاحب رحمہ اللہ کے حالات زندگی پر عوام کا بے تاج بادشاہ، اور اسی طرح کرونا کی مدت میں نے ذوق مطالعہ سے بھی ایک 500 مطالعہ کے نام سے 516 صفحات پر ایک کتاب جو ہے وہ مرتب کی ہے، انشاءاللہ قریب وہ بھی آ جائے گی۔ تو یہ ایک ذوق ہے میرا تبھی الحمدللہ۔ ہلکی پھلکی تحریروں میں، مضامین میں، ہمارا ایک جمعیت علماء اسلام کا ماہنامہ ہے الجمعیت کے نام سے، گاہے بگاہے اس میں بھی لکھنے کی سعادت حاصل ہوتی رہتی ہے۔ تو یہ بس جمعیت علماء اسلام کی جہاں دیگر ایکٹیویٹی ہوتی ہیں وہاں یہ میرا اپنا ذوق ہے، اس کو بھی میں کوشش کرتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ ٹائم دیا جائے۔ سفر نامے جو میں نے ابھی جس طرح آپ کو بتایا، الحمدللہ انڈیا کا بھی سفر نامہ
باقاعدہ تحریر میں آ چکا ہے. افغانستان کا جو سفر میں نے کیا تھا اس میں بھی وہ باقاعدہ مشائخ طریقت اور جہاد کے نام سے، اور اللہ تعالیٰ نے عمرہ کی سعادت جو ہے وہ نصیب کی ہے. اسی طرح دبئی، دیگر عرب امارات میں بھی اللہ تعالیٰ نے سفر کا موقع دیا ہے. اور یہ بھی ایک ذوق ہے میرا کہ سیر و فی الارض کے تحت جو ہے دنیا بھی گھومی جائے اور وہاں کے جو حالات ہیں یا مناظر ہیں ان کو تحریری شکل میں بھی لایا جائے. مولانا، مذہبی جماعت یا کسی بھی سیاسی جماعت کا عہدیدار ہونا، تنظیمی عہدیداری نبھانا اور اس لیول کی سیاست کرنا، اور ایک ہے الیکشن کی سیاست، ان دونوں کے بعد درمیان میں آپ نے کیا فرق محسوس کیا؟ کیونکہ آپ دونوں سیاست کر رہے ہیں، آپ تنظیمی ذمہ داری بھی نبھا رہے ہیں اور 2013 کے الیکشن میں آپ صوبائی اسمبلی کا الیکشن بھی لڑ چکے ہیں. تو الیکشن لڑنے والا جو تجربہ تھا اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ آپ کا تجربہ کیسا رہا؟ ضلع بہاول نگر کی سیاست میں جمعیت علماء اسلام کا ایک بڑا کردار رہا ہے. سب سے پہلے حضرت مولانا محمد شریف صاحب وٹو رحمۃ اللہ علیہ جو جمعیت علماء اسلام کے پاکستان کے نائب صدر بھی تھے اور عملی طور پر میدان سیاست میں تھے، اور انہوں نے اس وقت اپنے دور میں 40,000 سے زائد ووٹ بھی لیے. پھر حلقوں کی تقسیم ہوتی گئی، ضلع بہاول نگر کے 4 قومی اسمبلی کے 8 صوبائی اسمبلی کے حلقے بنے. لیکن جب بھی چلتے چلتے پھر ایک دور آیا، ہمارے پروفیسر ڈاکٹر نور محمد غفاری صاحب جو جمعیت علماء اسلام کے ساتھ وابستہ تھے وہ باقاعدہ MPA بنے. پھر دیگر دوسری جماعت میں کنورٹ ہونے کی وجہ سے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کا حصہ بن گئے. پھر یہ میدان سیاست جو ہے، عملی میدان جو ہے سیاست کا خالی رہا. پھر 2013 میں ہمارے اکابر بزرگ حضرت مولانا پیر ناصر الدین خاکوانی صاحب، حضرت مولانا جلیل احمد اخون صاحب، حضرت مولانا معین الدین وٹو صاحب، ان اکابر بزرگوں نے اور علماء کرام نے سر جوڑا تو پھر ایک تشکیل ہوئی. تو مجھے صوبائی اسمبلی جو ہے PP 280 حلقہ وہاں الیکشن لڑنے کی تشکیل ہوئی. مولانا فرمایا کہ آپ وہاں لڑے. یہاں میاں عبداللطیف مول صاحب اور اسی طرح ہمارے دیگر ساتھی جو ہے عملی طور پر سیاست کے میدان میں آئے. جہاں تک میں نے عملی سیاست کا ایک جائزہ لیا ہے، الحمدللہ ہمارے ضلع میں ایک بھرپور مذہبی ووٹ بینک بھی ہے. ہماری اپنی کمزوری ہے کہ ہم اس ووٹ کو جو ہے اکٹھا نہیں کر سکے مولانا مشیر صاحب وٹو رحمۃ اللہ علیہ کے بعد. لیکن اب ہم یونین کونسل سطح تک یونٹوں کے ساتھ اور اپنی شب و روز کوششوں کاوشوں کے ساتھ دوبارہ ہم اپنا جو ووٹ بینک ہے، اپنے وہی لوگ دینی سوچ سمجھ کے حامل لوگ اور دینی جماعتوں سے محبت رکھنے والے لوگوں کو اکٹھا کر رہے ہیں. اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ جمعیت علماء اسلام ضلع بہاول نگر میں ایک بار پھر مضبوط قوت بن کر کے ابھرے گی. مولانا، جس طرح کے آج کل حالات چل رہے ہیں، آج ہی جیسے یہ ہم سن رہے ہیں کہ جہانگیر ترین صاحب نے ان کا اپنا گروپ ہے، انہوں نے گروپ الگ کر لیا، یا اس طرح کی بات چل رہی ہے. تو موجودہ اسمبلیوں کے بارے میں آپ کا تجزیہ کیا ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں کہ موجودہ اسمبلیاں مدت پوری کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں؟ جہاں تک آپ نے اسمبلیوں کی مدت کے حوالے سے سوال کیا ہے، حقیقت تو یہ ہے کہ جب سے یہ الیکشن ہوئے ہیں ہماری قیادت نے پہلے دن سے ہی اس الیکشن کو جو ہے وہ فیئر الیکشن قرار نہیں دیا تھا، اور اسی دن سے ہی ہم اس حق میں نہیں تھے کہ یہ جو باقاعدہ حکومت بنی ہے یہ کسی کے سہارے پہ بنی ہے اور بالکل ہی نااہل بھی ثابت ہوئی ہے، نالائق بھی ثابت ہوئی ہے. اور اس میں ہماری 2 طبقے ہیں. ایک طبقہ تو وہ ہے کہ یہ تھوڑی سی جو مدت رہ گئی ہے 2 سال، اس میں ان کو پھر مزید موقع دیا جائے تاکہ یہ آئندہ کے لیے ہمیشہ کے لیے ان کا پتہ کٹ جائے. لیکن کچھ ہمارے احباب کی رائے یہ بھی ہے کہ یہ اتنے نااہل نالائق لوگ ہیں کہ یہ بقیہ دن بھی اگر رہ گئے تو یہ پاکستان کی معیشت جو انتہائی تباہی کی طرف جا چکی ہے یہ رہی کہیں کسر بھی نکال دیں گے. تو میں جو دیکھ رہا ہوں کہ یہ ایک چند سہاروں پہ ہیں. جس طرح ایک جہانگیر ترین کا آپ نے تذکرہ کیا، یہ ایک بڑا سہارا تھا. اگر یہ ہی ایک طرف آ جاتا ہے تو چند نشستوں پہ یہ تھا، یہ ختم ہو جائے گا اور بقیہ کوئی اس کے پیچھے جو ہے وہ مدت میں نہیں سمجھ پاتا کہ یہ بقیہ پوری اپنی مدت کریں گے. آخر میں مولانا، آپ جمعیت علماء اسلام کے کارکنوں اور جمعیت علماء اسلام سے محبت کرنے والوں کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے جو پاکستان نیوز کے ذریعے آپ کی جمعیت علماء اسلام کے چاہنے والوں اور آپ کے کارکنوں تک پہنچ سکیں؟ میں اپنے
जो अहबाब हैं, मोहब्बत करने वाले दोस्त अहबाब, उनको यही एक पैगाम देना चाहूँगा। बल्कि मेरा अपना पैगाम क्या है, हज़रत मौलाना मुफ्ती मुख्तारुद्दीन शाह साहब दामत बरकातुहुल आलिया, जो हज़रत मौलाना कुतुबुल अक़दाब शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा हैं, उनका एक पैगाम है कि इस वक्त जो मुल्क की बल्कि पूरी आलमी सतह पर मुसलमानों की एक हालात चल रहे हैं, इस ज़िमन में एक तो में सबसे बढ़कर अपने तज़किया की फ़िक्र करनी चाहिए, अपनी फ़िक्र करनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि ये दीन कामिल जो है, इसको हमने थामना है। दीन के किसी एक शोबे को हम तकाबली अंदाज में पेश न करें। तसव्वुफ़ है, तालीम व ताल्लुम है, जिहाद है और दावत व तबलीग है, या दीनी सियासी जद्दोजहद में जो लोग लगे हुए हैं, जिस मैदान में भी कोई लगा हुआ है, उसको चाहिए कि वो अपने मैदान में भी भरपूर किरदार अदा करे और दीगर जो शोबों में लोग लगे हुए हैं उनकी हौसला अफजाई भी की जाए और इनको एक दूसरे के साथ जोड़ा जाए। और आखिर में जो है, इस वक्त इत्तेहाद उम्मत की ज़रूरत है, तमाम अहबाब को जो है सर जोड़ने की ज़रूरत है। अगर हम इन तीन बातों पर तज़किया नफ्स के साथ साथ दीन कामिल और इत्तेहाद उम्मत, इन तीन चीज़ों को थाम कर चलते हैं तो इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि आने वाले हालात में जो उम्मत मुस्लिमा पर एक बड़ा कड़ा वक्त आया हुआ है, या ख़ुसूसी तौर पर पाकिस्तान में भी हम इंतशार और इफ्तराक का शिकार हैं, इससे हम जो है इंशाअल्लाह बच जाएंगे और आने वाले वक्तों में भी फिर उसी तरह जिस तरह उम्मत मुस्लिमा एक सुरखरू थी, और इसी तरह आने वाले वक्तों में भी उम्मत मुस्लिमा का एक किरदार उभर कर सामने आएगा।